اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو قرآن اور علوم جدیدہ کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ترتیب کتابی میں جو قرآن کا فرسٹ انٹرو ہے، قرآن کا ابتدائی جو تعارف ہے، وہ اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ عظیم دعویٰ ہے، یہ وہ عظیم اللہ رب العزت کا قول ہے، کلام ہے، جس کی گونج قیامت تک سنائی جاتی رہے گی، اور یہ دعویٰ ہمیشہ برقرار رہے گا، ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، زمانہ جو گزرتا جائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی صدا گونجتی رہے گی اور انسانیت کو دعوت فکر دیتی رہے گی۔ آؤ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو، آؤ قرآن کی دہلیز پہ تو آؤ، قرآن کی بارگاہ میں تو آؤ، یہاں سے خزانے ملتے ہیں، کیونکہ قرآن نے پہلی ہی تعارف میں، ابتدا کے اندر ہی قرآن نے فرما دیا کہ کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی قسم کا ذہن میں شبہ ہے تو قرآن پڑھ لینا، تمام شکوک دور ہو جائیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک سے پاک ہے، اور جو مشکوک ذہنوں کو بھی ایسا پاک صاف کر دیتی ہے۔ آئیے ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس دعوے کے بعد قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں جن کا تعلق علوم سے ہے، وہ پھر اس دعوے پر دلیل بن رہی ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعلم مستقرہا ومستودعہا کل فی کتاب مبین۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ ادھر وہ جو دعویٰ ہے اس کو اور اس کو لنک کریں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو، کل فی کتاب مبین، قرآن میں ہر چیز کا علم تمہیں نصیب ہوگا۔ پھر ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ قرآن کھول کے تو دیکھو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں علوم کے سمندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اے بندہ مومن، قرآن میں غوطہ زنی تو کر، قرآن میں غوطہ تو لگا۔ یہ وہ سمندر ہے، جتنا ڈوبتا جائے گا اتنے اسرار کھلتے جائیں گے، اتنے حقائق سے پردے اٹھتے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے، قرآن مجید ایک دعوت فکر بھی دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مطالعہ کائنات کا بھی تصور دیا ہے، دعوت دی ہے کہ اے انسان، آ قرآن کی روشنی میں کائنات کا مطالعہ کر کے دیکھ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ فکر دے رہی ہے، قیامت تک کی انسانیت کو پیغام دے رہی ہے کہ آؤ قرآن کی قریب آؤ، قرآن کی دہلیز پہ آؤ، قرآن کی بارگاہ میں آؤ۔ قرآن پردے اٹھاتا ہے، اور اس کا جو پریکٹیکلی اظہار ہوا جب پہلی مرتبہ قرآن اترا، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، قرآن کی آیات کا نزول ہوتا ہے، غار حرا کی خلوت میں میرے آقا علیہ السلام جلوہ کرتے، تو اللہ رب العزت نے 5 آیتیں فرسٹ ٹائم نازل کی۔ ان 5 آیتوں کو اگر پڑھ لیا جائے، ان کی گہرائی میں بندہ جائے، تو پھر دیکھیے کہ علم کے کتنے چشمے جاری ہیں، سمندر جو ہے علم کے بہہ رہے ہیں۔ آپ پہلی آیت کو پڑھیے، یعنی جس پیغام کا آغاز ہی کانسیپٹ آف نالج سے ہو رہا ہے، جس میسج کا آغاز ہی اللہ رب العزت علم کے تصور سے کر رہے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، علم ساتھ ہی فرمایا الذی خلق۔ اللہ پاک نے پہلی ہی آیت میں اپنی شان کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی شان تخلیق، جو اس نے لوگوں کو خلق کیا، پیدا کیا، اس اپنی مخلوق کے ذریعے، اور یہ بتا دیا پہلی آیت میں
کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علوم عطا فرمائے، تو پہلا علم دیا جس کا تعلق تھا نالج آف کریشن، کہ جو اللہ پاک نے مخلوق بنائی ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی غور کیجئے یہ خلق کا لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، آیت کا اینڈ خلق پر، اور آگے خلق الانسان من علق، ایک خلق میں کریشن کا تصور ہے اور ایک میں برتھ کا تصور ہے، انسان کا پیدا ہونا۔ اور اس آیت نمبر 2 کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایمبریو سائنس کا اشارہ ہے، اس میں بایولوجی کا اشارہ ہے، حیاتیات کا، جینیات کا تصور ہے، کانسیپٹ پایا جا رہا ہے۔ پھر تیسری آیت کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں فلسفی ہے، فلسفہ حیات کا تذکرہ ہے، اسلامی عقیدے کا تذکرہ ہے۔ اور پھر چوتھی آیت کا مطالعہ کیجئے، اس میں سورس آف نالج، علم کا تذکرہ، تعلیم و تعلم کا تذکرہ ہے۔ پھر جب آپ 5ویں آیت کو پڑھ کے دیکھیں گے، علم الانسان ما لم یعلم، کمال ہے، انتہا ہے یہاں پہ، یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر علم و معرفت، فلسفہ و سائنس، فکر و فن، تمام جو علوم تھے جن کی جستجو میں انسان نکلا ہوا ہے، اللہ نے ان سے پردہ اٹھایا۔ اس کے بعد جب ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی کے اندر علوم جدیدہ کا اشارہ دیا ہے، یعنی سائنس آج یا پھر کبھی کس دور میں دریافت کرتی رہے گی، قرآن مجید نے پہلے سے پردے اٹھا دیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی چٹائی پر بیٹھ کر وہ راز بتا دیے قرآن کی آیات کی روشنی میں، جن کی خیرات سائنس آج لے رہی ہے، جن کی بھیک سائنس کو آج نصیب ہو رہی ہے، جو عقدے سائنس آج حل کر رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے حل فرما دیے تھے۔ پھر دیکھیے اب ذرا قرآنی آیات کی طرف آتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو تصورات ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا، قرآنی آیات اشارہ دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سائنس آف ایٹمولوجی کا تذکرہ کریں۔ جب ہم تخلیق کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اشارہ فرما رہے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہاں 2 لفظ بڑے قابل غور ہیں، ایک ہے رتقن ففتقناہما۔ اگر رتقن کے معنی پر جائیں اور گہرائی میں جائیں، اس کا مطالعہ کریں تو یہاں سنگولیرٹی کی طرف اشارہ ہے، اکائیت کی طرف اشارہ ہے۔ ففتقناہما، پھر کیا ہوا؟ فرمایا پس ہم نے پھاڑ ڈالا۔ ایک یعنی کائنات انسانی کا جو آغاز ہو رہا ہے، یہ 1929 سے یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے بگ بینگ تھیوری کا، یہ تو باتیں کل کی ہیں۔ قرآن مجید نے ان حقائق سے پردے اٹھا دیے تھے، ان تمام علوم سے پردے اٹھا دیے تھے، اور قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو۔ پھر جب ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں کوسمولوجی کا تذکرہ ہے، تصور مل رہا ہے، وجعلنا السماء سقفا محفوظا۔ پھر اللہ پاک نے اسی کلام پاک کے اندر انسان کی کریشن اور اس کے جو پروسیس ہے ان کا تذکرہ کیا ہے، تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر کیا ہے۔ کبھی اس کو تراب کی صورت میں بیان فرمایا، کبھی ماء کی صورت میں، کبھی تین لازب، کبھی سلسال من حمأ مسنون، کبھی سلسال کالفخار، کبھی سلالۃ من طین۔ ان تمام پروسیس سے گزار کر اللہ تعالیٰ انسان کے یعنی یہ کیمیائی مراحل کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور پھر دیکھیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 61، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض۔ اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو کیمسٹری کا اشارہ ملتا ہے، علم الکیمیا کا تصور ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو تاریخ اور اس کے پس منظر جو ہے ہمیں ایک بہت بڑی داستان کی طرف لے کے جاتا ہے، سٹوری کی طرف لے کے جاتا ہے کہ علم الکیمیا کا جو بانی تھے وہ جابر بن حیان، سائنسدانوں میں، سائنٹسٹ میں جو بانی تھے وہ
جابر بن حیان تھے، لیکن جابر بن حیان کی اگر پس منظر کو دیکھا جائے، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، تو جابر بن حیان کو یہ فیضان کہاں سے ملا؟ یہ جابر بن حیان جب مدینہ طیبہ میں آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے، آپ کے روضہ پاک پہ، تو مسجد نبوی میں انہوں نے منظر دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، انبوہ کثیر ہے، ازدحام انسانیت ہے، اور انسانوں کے ہجوم میں ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے، خطاب فرما رہی ہیں، آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو جابر بن حیان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہستی ہے جن کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کے آگے زانوِ تلمذ بھی طے کیا، پھر ان کے ساتھ ارادت کا تعلق جوڑا، ان کے مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد اور بڑے بڑے جو تھے راز، ان سے پردہ اٹھایا گیا۔ جابر بن حیان فرماتے ہیں کہ جب تک میں ان کی ارادت میں نہیں تھا اور ان کی بارگاہ تک میری رسائی جب تک نہ تھی، مجھے ظاہری علوم پہ تو دسترس تھی، ان کے آنے کے بعد اللہ نے مجھے باطنی علوم کا بھی سفر طے کروا دیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ داستان شروع کہاں سے ہوتی۔ وہ کون ہے؟ امام جعفر صادق، وہ بیٹے ہیں امام باقر کے۔ امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے۔ امام زین العابدین لخت جگر ہیں امام حسین کے۔ امام حسین بیٹے ہیں سیدہ پاک بطول زہرا سلام اللہ علیہا کے، اور پھر وہ بیٹی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی صاحب قرآن کی بیٹی ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ جن کی نسل کا ایک فرزند جو ہے وہ علم کا اتنا سمندر ہے کہ علم الکیمیا کا ماہر جو ہے ان کی بارگاہ میں آ کے فیض حاصل کر رہا ہے۔ تو پھر ان کی اپنی علوم کی وسعتوں کو پھر جہاں نسل کا اگر یہ مقام ہے تو اصل کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر دیکھیے آگے ہم سورہ زلزال کو پڑھیں اور اسی طرح اور بھی سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو اللہ رب العزت نے فزکس کا تصور، علم الطبیات کا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی یہ جو گریویٹیشنل فورس کا تصور ہے، قرآن اس کے بھی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بعد میں کشش ثقل کے معاملات تو بعد میں دریافت کیے گئے، قرآن تو 1400 سال پہلے یہ باتیں فرما رہا ہے، قرآن تو پہلے یہ عقد حل کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کو دیکھیں، بیالوجی کا تذکرہ ملتا ہے، علم الحیاتیات کا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ یہ آیت کریمہ ہے، بڑے بڑے سائنسدان اس کو پڑھ کے ورطہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ کون تھا 1400 سال پہلے جو اتنے بڑے بڑے مسائل جو تھا حل کر رہا تھا، اور کون تھا جو اتنے بڑے بڑے سائنسی مقامات کو بیان کر رہا تھا؟ پھر سائنسدانوں کی زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں، پھر ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ پھر دیکھیے گا اسی تصور کو لے تو سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14، اس میں بھی بیالوجی کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ طارق کو لے پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر، اور سورہ نور کی آیت نمبر 45 کو پڑھ کے دیکھیں۔ اسی طرح آپ آگے پڑھ کے دیکھیں سورہ نور کی آیت نمبر 45، اس میں بھی بایو کا اشارہ ملتا ہے، تصور ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایمبریالوجی، ایمبریو سائنس جو ہے، جس کا تعلق، جس کو جینیات بھی کہتے ہیں، کہ ماں کے بطن میں جو بچہ جو ہے وہ کیسے افزائش پاتا ہے، وہ کیسے اس کی بڑھوتری کیسے ہوتی ہے، یہ سارا پروسیس کیسے طے ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ دہر کو پڑھ کے دیکھیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سورہ طارق کو پڑھ کے دیکھیں، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ سورہ حج کو پڑھ کے دیکھیے، آیت نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کیجیے۔ اور پھر یہاں جو ایمبریو سائنس ہے وہ ایک بات کو دیکھ کے ورطہ حیرت میں گم ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس حوالے سے سمع و بصر کی، یعنی جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت کی جو ترتیب ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ جتنی بھی قرآنی آیات آپ پڑھیں گے تو ان میں پہلے سماعت کا ذکر ہوگا اور پھر بصارت کا ذکر ہوگا۔ یہی وہ ترتیب ہے جو رحم مادر میں ہوتی ہے۔ سائنسدان اس نقطے کو دیکھ کے پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا سائنٹسٹ جس کا نام ڈاکٹر کیتھ مور، ایمبریو کا ماہر،
ایمبریالوجی کا پروفیسر، اور بڑی بڑی اس کی کتب جو ہے اس سبجیکٹ پہ آ چکی ہیں. یعنی ایمبریو پر سائنس کی دنیا میں، میڈیکل سائنس کی دنیا میں اگر کسی شخص کو اتھارٹی مانا جاتا ہے تو وہ یہ ڈاکٹر کیتھ مور ہے. وہ خود اس بات کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون تھا جو اتنے سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ سارے عقدے حل کر رہا تھا. پھر دیکھیے گا نمبر 6، زوالوجی، جس کو علم الحیوانات کہا جاتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو مطالعہ کریں آپ کو تصور ملے گا اس کا. 25 جانوروں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. سورہ نحل کو پڑھ کے دیکھیں، آیت نمبر 8 تصور ملے گا. سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کو دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کریں، زوالوجی کا تصور آپ کو ملے گا. سورہ بقرہ، سورۃ الفیل، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات کے اندر اشارے دے دیے، کل فی کتاب مبین. اس کے بعد میڈیکل سائنس کا جب تذکرہ کرتے ہیں، علم الطب کا ذکر کرتے ہیں، تو سورہ نحل اس کی آیت نمبر 49 کا مطالعہ کیجئے. جب اللہ تعالیٰ شہد کی بات کرتا ہے، ہنی کی بات کرتا ہے، تو اس کے لیے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور اس پہ باقاعدہ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے ریسرچ کر لی ہے. آسٹریلیا کے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں انہوں نے اس پہ تجربات کیے. آج بڑے بڑے انہوں نے اس سے فوائد حاصل کرنا شروع کیے ہیں سائنٹسٹ جو ہیں. لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں بیان فرما دی. پھر دیکھیے علم نفسیات کو دیکھیں، یہ نمبر 8 اب جا رہا ہے. اور سائیکالوجی کا اس میں تذکرہ ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، 134 آیت مبارکہ ہے. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اس آیت کا مطالعہ کیجئے، اس میں آپ کو سائیکالوجی کے حوالے سے رہنمائی ملے گی. ماہرین نفسیات جو ہیں انہوں نے اس آیت پہ بھی تحقیق کی ہے. پھر اس کے بعد علم نباتات کا جب ہم تصور لیتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں اور فیض لیتے ہیں، خیرات لیتے ہیں قرآن پاک کی روشنی سے، یعنی باٹنی کا جو علم ہے، باٹنی کا علم. اب پھر یہ دیکھیے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. ماڈرن سائنس جو ہے اس نے 1694 کو یہ بات، یعنی یہ اس ڈسکوری جو ہے یہ دریافت کیا. 1694 کو پتہ یہ چلا کہ پودے جو ہیں ان میں بھی نر اور مادہ کا تصور ہوتا ہے پودوں کے اندر. یعنی 1694 کو باٹنی سائنس جو ہے اس نے یہ بات دریافت کی کہ پودوں کے اندر بھی نر اور مادے کا تصور ہوتا ہے، کنسیپٹ ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سورۃ یاسین کا، اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم ومما لا یعلمون. قرآن پہلے سے ہی بتا رہا ہے، قرآن مجید پہلے سے ہی یہ راز اس سے پردہ اٹھا رہا ہے. پھر ہم دیکھیں علم زراعت، ایگرونومی کا علم. اگر آپ سورہ انعام کا مطالعہ کیجئے، اللہ پاک نے بہت سے مقامات پر ذکر کیا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصاد. یہ یوم حصاد سے مراد کیا ہے؟ یہ جو کٹائی کا دن ہوتا ہے اس کو یوم الحصاد کہتے ہیں، گندم کی کٹائی کا دن. اور اسی طرح آپ اسی صورت میں دیکھیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ. مختلف پودوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سائنسی علوم کا وہ تصور دیا ہے کہ جس سے قیامت تک کے لیے دنیا فیض یاب ہوتی رہے گی. اور میں عرض کر رہا تھا ایک وقت آئے گا کل فی کتاب مبین کا جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے، قیامت تک کی دنیا جو ہے اس کو چیلنج کر دیا کہ لوگ آتے رہیں گے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ کل سائنس کو ماننا پڑے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سائنٹسٹ مانیں گے، جو بایو پڑھنے والے ہیں، کیمسٹری پڑھنے والے بڑے بڑے ماہرین ہیں، غیر مسلم جو مفکرین ہوں گے ان کو ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. حضور سے سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ یہی میسج دیتے ہیں، آپ یہی پیغام دیتے ہیں کہ وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، اور وہ دور ایسا دور ہوگا جب کل سائنس
قرآن مجید کے سامنے سرنگوں ہو جائے گی، سجدہ ریز ہو جائے گی، اور کل سائنس تسلیم کرے گی۔ کل سائنس اس بات کی، اس حقانیت کو، اس عظمت کو، اس دعوے کو تسلیم کرے گی، تائید کرے گی۔ کون سا دعویٰ؟ کل فی کتاب مبین۔ کون سا دعویٰ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کون سا دعویٰ؟ تبیانا لکل شیء۔ یعنی وقت آئے گا، ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ اور کیا ماننا پڑے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ بے شک قرآن مجید علوم جدیدہ کا فیض قیامت تک کے لیے دیتا رہے گا، اور لوگ قرآن مجید سے اکتساب کرتے رہیں گے، رہنمائی لیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ 10 علوم جدیدہ پر میں نے بات کی ہے، مزید انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔